یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت کریم۔ کریم اللہ ہی کی صفت ہے صرف۔ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، اور کوئی ضرورت مند اس سے کوئی چیز مانگے تو اسے دے دے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے دے کہ کوئی مانگے نہیں، مانگے بغیر دے، اور ضرورت کے مطابق نہ دے، ضرورت سے بھی زائد دے۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، کسی سے کہتے ہیں مجھے 1000 روپے چاہیے، اس نے اسے فوراً دے دیے، یہ سخی ہے۔ اور کسی نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت ہے، دینے والے نے اس کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ اسے دے دیا، یہ کریم ہے۔ مانگے بغیر بھی دیں اور ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر نہ دے، اپنی شان کو دیکھ کر دے، اسے کریم کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ مثلا کوئی چھوٹا بچہ ہے، اپنے والد سے گلی میں سے کوئی ٹھیلے والا گزرتا ہے، 5 روپے کی چیز بیچ رہا ہے، تو والد سے کہتا ہے 5 روپے دیں۔ اب والد اسے 20 کا نوٹ نکال کے دے دیتا ہے، 50 دے دیتا ہے۔ یہ والد نے اس بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھا، اپنی شان کو دیکھا ہے، اپنی شان کے مطابق دیا۔ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے۔ سخی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مانگے اسے مانگنے والے کو دے دیں، اس کی ضرورت کے مطابق دے دیں، یہ سخی ہے، یہ انسان ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ فرمایا جو آدمی سخی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ صفت سخاوت اس کی پسند ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ وقریب من النار۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں آتا اس کو، سخی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے من عابد بخیل، ہے تو بڑا عبادت گزار لیکن ہے بخیل، کنجوس۔ اللہ کو اس عابد بخیل سے وہ جاہل سخی زیادہ محبوب ہے۔ چونکہ یہ سخاوت قریب صفت کریم کے ساتھ مشابہت ہے اس کی، تو اللہ کو اس لیے پسند ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہے کریم۔ کریم وہ جو بن مانگے دیتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں مانگتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیسا ہوں گا کیسا نہیں ہوں گا۔ خوبصورت جسم دیا، ہاتھ پاؤں اعضاء آنکھیں کان سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیے، آتے ہی دنیا میں اس کا وراثت میں حصہ لکھ دیا،
یہ اتنے مال کا وارث بنے گا، یہ بن مانگے دیے اللہ نے، یہ کریم کی صفت ہے۔ اور پھر دیتا بھی کتنا ہے اللہ رب العزت، دیتے اتنا ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ دیتے، یہ کریم ہے، محدود مقدار میں نہیں، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے صرف ایک بیٹا دے دیں بس۔ انسان جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ ہوتی ہے۔ ایک انسان کو شدید پیاس لگی ہے نا، اسے اگر کسی اچھے بڑے ہوٹل میں لے جا کر بوفے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ کھاؤ جو کھانا ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت پانی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نہیں۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں 100 سال کے قریب عمر ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے کہتے ہیں ہب لی من لدنک ولیہ، ایک بیٹا مجھے عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب دیا اپنی شان کے مطابق، فرمایا بیٹا بھی دوں گا، نام بھی اس کا میں خود رکھوں گا، نبوت دے کر بھیجوں گا، میں صاحب کتاب شرعی نبی بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، نام ان کا رکھا یحییٰ، اور پیدائشی نبوت کو ان کا اعلان بھی کر دے کہ یہ نبی بھی ہوں گے، انہوں نے صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا نبی بنا کر دے دیا، اتنی بڑی اپنی شان کے مطابق دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اکثر ان کی دعا تھی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت بھی دینا، اور میری موت جو ہے وہ آپ اپنے نبی کے شہر میں دینا مجھے، شہادت اور مدینہ میں، کہ مدینہ کی موت مجھے دینا، تدفین وہیں ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب سلسلہ چلا ہے نا کہ میت کو اپنے آبائی قبرستان لے کر جانا ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کے جسم میں جہاں کی مٹی شامل ہے، آخر وقت میں اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتے، اس کی موت وہیں آتی ہے۔ تو جہاں جس کا انتقال ہو اسی جگہ اس کی تدفین کر دینی چاہیے، بلکہ سفر کی موت کو تو اللہ نے شہادت کی موت کہا ہے۔ جو آدمی سفر میں انتقال کر جائے، لوگ سفر پہ جاتے ہیں، حج عمرے کے سفر ہیں، دیگر جو کوئی اچھے سفر ہیں، اس سفر میں کسی کی موت آ گئی تو وہ سفر شہادت کی موت ہے، اس کی تدفین وہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ مجھے شہادت دیں لیکن میری تدفین جو ہے وہ مدینہ میں کرو، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، یہ دعا مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو شہادت بھی دی اور مدینہ میں ہی دی، مسجد نبوی میں دی، ریاض الجنہ کے حصے میں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر دی۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے دی، اپنی شان کے مطابق دی۔ یہ ہوتا ہے کریم، کہ وہ ضرورت مند کو نہیں دیکھتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور اس سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے بھی دیتا ہے، یہ کریم۔ آپ نے اکثر عربوں سے جملہ سنا ہوگا نا، عرب کس سے بات کرتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم، یہ ویسے نہیں کہتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا پتہ ہے، یہ کریم صفت کتنی بڑی صفت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب تو بڑے کریم ہے، تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ایک کے سامنے کبھی دوسرے کے سامنے جھکتے ہو، اس رب کے سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ رب العزت کا اکرام، اللہ کی صفت کرم، یہ تو ساری مخلوق پر واضح ہے، ہر مخلوق کو اللہ دے رہے ہیں۔ کبھی سنا ہے ہم نے کہ جنگل میں آج جنگلی جانور مر رہے ہیں، کیوں بھئی؟ ان کو خوراک نہیں مل رہی، بھوک ہے وہاں پر، قحط ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں، تازہ کھاتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، وہ وہاں بھی کھا رہے ہیں۔
وہ بھی کبھی بھوک سے نہیں مرے. یہ ایک کریم ذات. لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں انسان کو سب سے زیادہ اس پر اپنی صفت کرم کو نوازا ہے. اس کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اپنی صفت کریمانہ کا اظہار انسان پر کیا ہے، بنی آدم پر کیا. کیسے کیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. انسان کو کیا پتہ تھا کہ یہ فضاؤں میں بھی سفر کرے گا، اڑے گا، یہ سمندروں پر بھی چلتا رہے گا؟ اس سے تو پتہ بھی نہیں تھا. سمندر پر چلتا ہے انسان، فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، خشکی اور بحر میں چل رہا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. انسان کا کھانا پینا بھی پاک صاف ستھرا ہم نے دیا اس کو. کچرے والی چیزیں، گندی چیزیں نہیں کھاتا. انسان کی بچی ہوئی چیز ساری مخلوق کھا سکتی ہے، مخلوق کا بچا ہوا انسان کو کبھی نہیں دیا اللہ نے. انسان سے جو چیز بچ جاتی ہے جانور کو کھلا دیتا ہے، لیکن جانوروں کی بچی ہوئی چیز انسان کو نہیں دیتا اللہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. معزز مہمان کی یہ شان ہوتی ہے، پہلے مہمان کو کھلاتے ہیں، بچا وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. بچوں کے سامنے اسے اٹھا کر مہمان کو نہیں دیتے کہ بچوں نے تم کھا لو پہلے پھر مہمان کو دیں گے، نہیں. کیوں؟ وہ مہمان معزز ہے. اللہ کہتے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. پاک صاف رزق میں نے دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا. اور اس انسان کو ہم نے ساری مخلوق پر زیادہ فضیلت بخشی ہے. انسان اتنا بڑا طاقتور اونٹ ہے، اسے پکڑتا ہے، اس کے اوپر سواری کر کر بیٹھ جاتا ہے، خود بیٹھتا ہے، انسان کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، لے کے چلتا ہے. گھوڑے پر سواری کرتا ہے، بار برداری سامان اس پہ لاد دیتا ہے، لے کے چل رہا ہوتا ہے. حلال جانور ہے، اس سے دودھ استعمال کرتا ہے، جب دودھ ختم ہو گیا اسے کاٹ کر کھا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس اونٹ نے انسان سے کہا آج میں سواری کروں گا. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی فطرت میں بات رکھ کے ان کو سمجھا دیا تھا تم نے یہی کرنا ہے. ورنہ یہ انسان ہے اتنا کمزور کہ یہ ایک اونٹ کی لات کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ یہ سارے اس کے تابع چل رہے ہیں؟ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا دیا، بنایا. خود انسان کی حقیقت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت مثال دیکھ کر دیکھنے کہتے ہیں پہاڑ کو دیکھو کتنا مضبوط ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اونٹ کو ذرا دیکھو کتنا بڑا، کیسے میں نے بنایا اس کو. اور انسان کو کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا. اس کو دیکھو اتنا چھوٹا سا، کمزور سا ہے، بہت کمزور ہے، بالکل کمزور. اللہ خود کہتے ہیں ضعیفا، ہے تو بہت کمزور، لیکن کام اتنے بڑے بڑے اس سے لے رہا ہے. اونٹ کی مثال دے کر کہا اتنا طاقتور، گھوڑا اتنا طاقتور، انسان کمزور، لیکن انسان اس سے کام لے رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اس کو عزت دی ہے. تعریف تب ہوتی ہے جب کوئی چھوٹا آدمی بڑا کام کرتا ہے، طاقتور پہلوان ہے، یا جیسے آج کل کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ایک ٹیم بڑی مضبوط ہے، وہ اگر کسی مضبوط ٹیم کو بھی ہرا دیتی ہے اس کی اتنی تعریف نہیں ہوتی. ایک پہلوان ہے، دو آپس میں برابر کے ہیں، ایک نے دوسرے کو ہرا دیا، ہو گیا بھائی، دو آدمی لڑتے ہیں، ایک جیتے ایک ہارتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ، ایک کمزور ٹیم اٹھ کر ایک بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے تو اس کے واہ واہ ہوتی ہے، یہ دیکھو یار اس چھوٹے اس بڑے کو ہرا دیا. بڑے بیچاری کی دونوں حالتوں میں بے عزتی ہوتی. چھوٹے سے جیتے تو بھی کہتے ہیں بچوں سے جیتا، اور اگر ہار گئے تو کہتے ہیں شرم نہیں آتی بچوں سے ہار گیا. اور چھوٹے کی عزت کتنی ہو جاتی ہے، چھوٹے نے بڑے کو ہرا دیا. اللہ تعریف انسان کی کیسے کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اونٹ اتنا بڑا طاقتور، اس کو ذرا دیکھو تو صحیح کیسے پیدا کیا میں نے اس کو. پہاڑ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سمندر کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو،
انسان خلق الانسان ضعیفا، کمزور، لیکن کام سارے وہی بڑے بڑے کر رہا ہے۔ اونٹ اس کے تابع، پہاڑ کو کاٹنے پہ آئے تو اسے کاٹ کے رکھ دے، سمندر پہ چلنے پہ آئے تو اس کو عبور کر کے دکھا دے۔ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی کریم نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، ایک چھوٹے سے انسان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے۔ انسان کی شان کے مطابق نہیں دی، اپنی شان کے مطابق دی اسے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جو کریمانہ صفت کا اظہار کیا وہ انسان پر کیا۔ پھر اللہ اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ ساری چیز اللہ نے پیدا کی، کائنات پوری اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن انسان کے لیے کہتے ہیں خلقنا الانسان، میں نے اس کو پیدا کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کریں، اس میں اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم مہمان سے کہتے ہیں نا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیں، بھائی یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ میں نے خود بنایا ہے، یا یہ میں نے گھر میں بنوایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس سے اچھا کھانا بھی باہر سے آیا ہو، لیکن یہ اس کے میں نے خود کیا، یہ اس کی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خلقنا الانسان، اس کو ہم نے خود بنایا ہے، مخلوق کو پتہ چلے۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان اس میں شامل تھا۔ انسان کے لیے خاص سوقت اللہ کہتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو۔ ورنہ اونٹ کس نے پیدا کیا، درخت کس نے پیدا کیا، پہاڑ کس نے بنایا، زمین آسمان کس نے بنایا، سب اللہ نے بنایا۔ انسان کے لیے کہتے ہیں خلقت بیدی، صرف انسان کے، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی عزت بڑھ رہی ہے۔ انسان کے اندر روح اللہ نے ڈالی، جانور میں روح اللہ نے ڈالی، بلکہ تمام نباتات جاندار ہیں، ان میں روحیں اللہ نے ڈالی، لیکن انسان کے لیے اللہ کہتے ہیں نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر روح میں نے خود ڈالی ہے، ورنہ ساری روحیں اللہ نے ڈالی۔ انسان کے لیے کہتے ہیں نفخت فیہ، میں نے اس میں روح پھونکی ہے، نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اس کی عزت کو بڑھا رہے ہیں۔ کرمنا بنی آدم۔ پھر جب انسان پیدا ہو گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے ساری دنیا کے نقشے اللہ نے بنائے، پہاڑ کیسے بننے، آسمان کیسا تھا، کسی نے اللہ کو بنا کے نہیں دیا۔ انسان کے لیے اللہ کہتے ہیں صورکم فی الارحام، تمہاری تصویر میں نے ہی تمہاری ماں کی رحم کے اندر بنائی تھی، شکل میں نے بنائی تھی، عزت اللہ نے دی۔ اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ ساری مخلوق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یاد رکھنا تم جتنے بھی خوبصورت بن جاؤ، میری نظر میں انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت احسن ہے۔ ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، احسن بھی کہتے ہیں خوبصورت کو۔ حسین وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے، ہم اس کو حسین کہتے ہیں، یہ چیز بڑی حسین ہے، اس جیسی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور احسن کہ اس کے مقابلے میں کوئی خوبصورت چیز ہو ہی نہیں سکتی، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت۔ یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، انسان کو احسن بنایا، تو اب اللہ چاہتے کیا ہے، کیوں یہ سارے کام کیے کہ اس کی ہر جگہ تعریف کی، بنایا کمزور، تعریف بھی کر رہے ہیں اور صفات بھی بیان کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور سارے انسانوں کو بتایا، سارے مخلوق کو بتایا، فرشتوں کو بتایا، جنات کو بتایا، حیوانات کو بتایا، نباتات کو بتایا، جمادات کو بتایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیوں؟ اللہ اب انسان سے کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ احسن مخلوق احسن رہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ مقصد تھا اس کا۔ یہ مخلوق سب سے زیادہ احسن ہے تو یہ سب سے زیادہ احسن بن کے رہے، اور میں دیکھوں بھی کہ لیبلوکم، میں ان کو آزما کے دیکھتا ہوں، ایکم احسن عملا،
کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ خوبصورت تو میں نے بنا دیا ہے، خوبصورت بن کے رہتا کون ہے؟ اب کسی بچے کو ماں نہلاتی ہے نا، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے اسے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلے گندا بن کے پھر کپڑے گندے کر کے واپس آئے تو ماں اسے اگر کچھ بھی نہ کہے اتنا ضرور کہتی ہے، میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تمہیں بھیجا، تم گندے کر کے آ گئے۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتی کہ یہ کپڑے گندے کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے خوبصورت تمہیں بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت ہی رہو، خوبصورت زندگی گزارو، بدصورت نہ بنو، صورتی والی زندگی نہ گزارو۔ اس لیے اللہ نے خوبصورت بنایا۔ اب خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو تم خود احسن رہو، عبادات بھی احسن کرو، معاملات بھی احسن کرو، اخلاق بھی احسن رکھو، اور اپنے اقوال کو بھی احسن رکھو۔ یہ چاہتا ہوں میں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن کیا ہے؟ انسان کیسے احسن رہے گا؟ اس کے لیے اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر احسن رہنا ہے تم نے تو اپنی زندگی کو اس ڈھانچے میں ڈالو، اس سانچے میں چلاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، وہی تمہارے لیے سب سے احسن نمونہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کہ یہ احسن رہے، زندگی احسن گزارے۔ احسن زندگی کیسے گزرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اس پہ چلیں گے، یہ احسن رہے گی۔ اچھا، دوسری چیز فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عبادات بھی احسن کرو۔ اب عبادات احسن کیسے ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ دو سٹیج بتائے۔ پہلا، جو بھی عبادت کرو، جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کوئی بھی ہو، عبادت کا لفظ صرف نماز تک محدود نہیں ہوتا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نفل، کسی کی مدد کرنا، کوئی بھی اچھے کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ فرمایا اس طرح سے کرو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ دیکھ کر رہے ہو، ایسے کرو۔ اور اگر اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اس درجے پہ رہو کہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم کر رہے ہو۔ اس کو احسن کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہے احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے عبادات میں احسان۔ اللہ چاہتے ہیں کہ عبادت میں بھی احسن رہو۔ تیسری چیز، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اخلاق میں بھی احسن رہے، اس کے اخلاق بھی اچھے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ مجھے جو محبوب ہے آدمی اپنی امت میں سے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی تخصیص نہیں، ان من احبکم الی، مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، اس کے اخلاق احسن ہوں، وہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ چاہتے تم عبادات میں بھی احسن رہو۔ اب مزید اللہ چاہتے تمہارے معاملات بھی احسن ہوں، احسن طریقے سے اپنے معاملات کرو۔ کیسے؟ تجارت ہے، ملازمت ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں اپنا کام صحیح طریقے پر کرو۔ یاد رکھنا ہمارے اندر ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، ہم بعض دفعہ اپنی ذمہ داری کو عبادات کا بہانہ بنا کر ذمہ داری سے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا۔ میں اگر کسی کا ملازم ہوں، میں اگر تنخواہ لے رہا ہوں تو اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں اس وقت، یہ ظاہر سی بات ہے نماز سے تو کوئی نہیں روکتا، نماز کا ایک وقت ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ نماز، اس سے کے علاوہ میں اگر اپنا وہ وقت کسی دین کے کام کے لیے بھی لگاؤں گا، یہ بھی غلط ہے۔ بھئی میں اگر تنخواہ لے رہا ہوں ایک کام کی، میری ڈیوٹی ہے صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک مثال کے طور پر، اس درمیان میں نماز کا کوئی وقت نہیں آتا۔ اب اگر میں کو نہیں، مجھے اس دین کا کام ہے، اس کے لیے مجھے جانا ہے، اور میں نکل کے چلا جاتا ہوں، یہ بھی عبادت اس کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ وقت، اس وقت کی میں تنخواہ لے رہا ہوں، یہ وقت میرا بکا ہوا ہے، اس وقت احسن یہ ہے کہ میں پورا ٹائم اس کو دوں، وہ کام کروں۔ جب عبادت کا وقت ہے میں اس کے لیے الگ وقت نکالوں، یہ ہے احسن۔
چاہے ملازمت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، ہر چیز کو اس کے ٹائم پر اس کا وقت دینا، یہ ہے احسن۔ اللہ کہتے تم یہ اس طرح سے رہو، یہ ہے احسن۔ اسی طرح اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان کے اندر بھی احسن، حسن ہو۔ اب زبان کا حسن کیا ہے؟ زبان کا حسن یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اچھے کام کے لیے استعمال کرو، اچھی باتیں زبان سے نکالو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا جو انسان لوگوں کو اللہ کے دین کے کسی کام کی طرف بلاتے ہیں، اس سے زیادہ احسن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں، ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو نماز کا بولتے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور کچھ نہ کریں۔ اب جمعے میں ہم آ رہے ہیں، اہتمام سے آ رہے ہیں، اپنے ساتھ ایک دو آدمی کو کم سے کم بولیں ضرور، بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں آج۔ یہ ہے اللہ چاہتے ہیں یہ رہو، یہ کر کے رہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اے انسان، اب میں چاہتا ہوں تم احسن بن کے رہو اور یہ سارے کام اس طرح سے کرو، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں، ایکم احسن عملا، کون اچھا کرتا ہے، کون احسن بن کے رہ رہا ہے، اور کون ناپاک اور گندہ بن کے رہ رہا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔